تھے بنو نذیر، جو یہود تھے بنو نذیر، انہوں نے اپنے 2 سرداروں کو بنو قریظہ کے پاس بھیجا. بنو قریظہ مدینہ منورہ کے اندر ہی تھے. ان کے پاس بھیجا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ ختم کرو اور ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ. بنو قریظہ نے ابتداءً تو یہ کہا کہ نہیں، ہمارا معاہدہ ہے اور ہم معاہدہ توڑ نہیں سکتے. تو نے کہا معاہدے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، معاہدے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم جتنی تعداد میں، جتنے لشکر میں آ رہے ہیں، تو ہم ان کو نیست و نابود کر دیں گے، ختم کر دیں گے، دوبارہ مدینہ ہمارا ہو جائے گا. تو بنو قریظہ نے معاہدہ توڑ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار کے 2 سردار سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ کو اور بنو قریظہ سے بات چیت کرنے کے لیے بھیجا کہ ان کو کچھ سمجھاؤ، کوئی بات کرو. اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر تو وہ معاہدے پر قائم رہتے ہیں تو بلند آواز میں آ کر ہمیں بتانا تاکہ لوگوں کا حوصلہ بڑھے، اور اگر بالفرض وہ معاہدے پر قائم نہیں رہتے، جس طرح کہ ہمیں اطلاعات ہیں کہ انہوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے، تو پھر آ کر بلند آواز میں نہیں کہنا، چپکے سے مجھے اشارے میں خبر دے دی. تو سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ جو دونوں سردار تھے انصار کے، جب یہ بنو قریظہ سے ملے تو ایک تو انہوں نے بڑی بدتمیزی کی، بدعہدی کی، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا کون ہے رسول اللہ، ہم تو نہیں جانتے، اور ہمارا کون سا معاہدہ ہے، کس معاہدے کی بات کرتے ہیں، ہمارا تو کوئی معاہدہ نہیں کسی کے ساتھ. سعد بن عبادہ اور دونوں سرداروں نے ان کو سمجھایا کہ اس طرح یہ درست نہیں ہے، آپ اس طرح نہ کریں. وہ نہیں مانے. لیکن بہرحال دونوں سردار آئے واپس اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اشارتاً نام لیا ازل اور قارہ. ازل اور قارہ کہا. اصل میں یہ 2 قبیلے تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدعہدی کی تھی، تو اشارہ دے دیا کہ جس طرح انہوں نے بدعہدی کیا اس طرح انہوں نے بھی بدعہدی کیا. اب وہ جو بدعہدی ازل اور قارہ کی تھی وہ عوام میں مشہور نہیں تھی، تو اس وجہ سے وہ ذرا چپکے سے بات ہو گئی اور درمیان میں بات رہ گئی. یہ سخت ترین آزمائش تھی کہ باہر سے ایک بہت بڑی فوج وہ حملہ آور ہو رہی ہے، اور یہاں بغل سے بنو قریظہ نے بدعہدی کر دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خندق مکمل ہو گئی تھی تو پھر بچوں کو اور وہ لوگ جو جنگ نہیں کر سکتے تھے ان کو گھروں میں بھیج دیا تھا. اور اتم حسان، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا جو قلعہ تھا اس میں تمام کو محصور کر دیا تھا، بند کر دیا تھا، تاکہ کسی بھی قسم کے نقصان سے وہ بچ سکیں. بنو قریظہ نے یوں کیا کہ اپنے 200 گھڑ سوار ان کو تیار کیا تاکہ وہ اندرونی طور پر بچوں پر اور خواتین پر وہ حملہ کر سکیں. حملہ کرنے سے پہلے بنو قریظہ نے اپنے 2-3 گھڑ سواروں کو بھیجا کہ جا کر جائزہ لے کر آئے. جب وہ جائزہ لینے کے لیے آئے تو حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو جان، انہوں نے دیکھا کہ یہودیوں کا ایک شخص وہ یہ قلعہ کے گرد چکر کاٹ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کی وہاں پر ڈیوٹی لگائی، ایک حضرت حسان بن ثابت اور دوسرے حضرت زبیر بن عوام. حسان بن ثابت کی عمر اس وقت تقریباً 75 سال تھی، بوڑھے تھے. حضرت صفیہ بنت عبد المطلب نے کہا کہ یہ یہودیوں کا شخص ہے، یہ گھڑ سوار ہے، یہاں پر چکر لگا رہا ہے، تو اس کا کچھ انجام کریں. حسان بن ثابت نے کہا میں تو بوڑھا شخص ہوں، مجھ سے کیا ہو سکتا ہے، اب اگر وہ مجھ پر حملہ کر دے گا تو میں تو اس سے بچاؤ نہیں کر سکوں گا. اور وہ جا کر خبر بھی کر دے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے حفاظت کا کوئی انتظام نہیں کیا. حضرت صفیہ بنت عبد المطلب نکلی، ان کے ہاتھ میں ایک بانس تھا، اور انہوں نے اس یہودی کے پیچھے سے حملہ کیا جس سے اس کی کمر سے سوراخ ہو کر اس کے دل پر لگا اور وہ وہیں پر مر گیا ڈھیر ہو. اور دوسرے نے پیچھے سے جو ان کے 2-3 آ رہے تھے، جو دوسرا آیا تو اس نے دیکھا یہ تو مرا پڑا ہے، وہ وہیں سے واپس ہو گیا، بھاگ گیا. اور بنو قریظہ کو جا کر اس نے کہا کہ ہم تمہیں یہ کہتے نہیں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں اور خواتین کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے. اور دوسری طرف حضرت زبیر بن عوام تھے، وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر بنو قریظہ سے وہ اتم حسان اور اتم حسان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے تک، اس طرح اتنی
تیزی سے اطلاعات دے رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے احوال کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زبیر بن عوام سے کہا کہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. یعنی حضرت زبیر بن عوام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد کی. مشرکین کی طرف سے خندق پر دھاوے مختلف اوقات میں مارے جا رہے تھے، یہاں تک کہ وہ جو جیسے میں نے عرض کیا نا کہ خندق کی کچھ جگہ ایسی تھی جو جن کو تنگ رکھا گیا تھا کہ وہاں سے اگر کوئی آنا جانا چاہے تو وہ وہاں پر آ جا بھی سکتا ہے. تو نوفل بن عبداللہ مشرکوں کا سردار تھا. یہ اپنے پورے لشکر کے ساتھ اس نے وہاں سے کودنے کی کوشش کی. جب کودنے کی کوشش کی تو یہ نوفل بن عبداللہ خندق میں گر گیا تو پچھلے لوگ پیچھے رہ گئے. جب یہ خندق میں کودا تو چونکہ اطراف میں تو پتھر پڑے ہوئے تھے رکھے ہوئے تھے مسلمانوں نے، تو انہوں نے پتھر اٹھا اٹھا کے اس کو مارنا شروع کیے مسلمانوں نے. تو اس نے نیچے سے آواز دی کہ مسلمانوں تلوار سے قتل بہتر ہے، یعنی تلوار سے مجھے قتل کرو، پتھر مار مار کے قتل نہ کرو. حضرت علی رضی اللہ عنہ نیچے اترے، اس کے 2 ٹکڑے کر دیے. جب اس کے 2 ٹکڑے ہوئے تو مشرکوں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اس کی لاش ہمیں دے دو، ہم اس کے عوض میں آپ کو 10,000 دینے کے لیے تیار ہیں. معاوضہ آپ ہم سے لے لیں، 10,000 درہم ہم آپ کو دیتے. آپ علیہ السلام نے معاوضہ لینے سے انکار کیا اور فرمایا کہ یہ بھی ناپاک ہے اور اس کا عوض بھی ناپاک ہے، ہم ناپاک لوگوں کا عوض نہیں لیا کرتے. اٹھا کے لے جاؤ اپنی یہ مردہ لاش، اٹھا کر لے گئے. اب یہ تقریباً یہ جو محاصرہ تھا یہ تقریباً 21 دن تک جاری رہا تھا. جب 15 دن ہو گئے اور یہ حالات بڑے کشیدہ ہو گئے، مسلمانوں پر بڑی تنگی تھی، ایک قسم کا خوف تھا جنگ کا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قبیلہ غطفان کے سردار ان کو صلح کی پیشکش کی. صلح کی پیشکش اس طور پر کی کہ اگر تم، چونکہ ان کے جنگجو تھے 700 جنگجو ان کے تھے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم واپس چلے جاؤ تو ہم مدینہ منورہ کی جو پیداوار ہے اس کا 3 حصہ ہم تمہیں دیتے رہیں گے. اس نے دلچسپی ظاہر کی کہ ٹھیک ہے وعدہ کرتے ہیں. تو 2 سردار ان کے، ریانہ اور ایک اور سردار ان کا، وہ آیا اور وہ اس بات پر اصرار کر رہے تھے کہ ہمیں نصف دیا جائے، 3 حصہ نہیں، آدھا. آپ نے فرمایا کہ میں پھر پوچھ کر آپ کو بتاتا ہوں. پھر آپ نے حضرت سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ دونوں حضرات کو بلایا، چونکہ یہ انصار تھے، مدینہ کے رہنے والے تھے، ان کو بلایا اور پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے. تو حضرت سعد بن معاذ نے بڑی دلیرانہ گفتگو کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو وہ لوگ ہیں کہ یہ جب ہم حالت کفر میں تھے تو اس وقت انہوں نے کبھی ہماری زمینوں کی پیداوار نہیں کھائی تھی، اب تو اللہ نے ہمیں اسلام دے دیا ہے، ہمیں عزت دے دی ہے، اب یہ کیوں کر کھائیں گے؟ ان کا اور ہمارا فیصلہ تلوار سے ہوگا بس. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ چونکہ معاہدہ مکمل نہیں ہوا تھا اور وہ اپنی شرط پر مصر تھا، تو آپ نے فرمایا کہ شرط ناقابل قبول ہے اور تمہارا اور ہمارا فیصلہ اب تلوار سے ہوگا، جاؤ چلے جاؤ. آپ علیہ السلام نے ان کو بھیج دیا. تیروں کا وہ تقابل جاری تھا، تبادلہ ہو رہا تھا. تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بڑے دراز قد تھے، جو انہوں نے زرہ پہنی ہوئی تھی وہ چھوٹی تھی. تو ایک شخص وہ بڑا تیر انداز تھا، اس نے دیکھا کہ حضرت سعد بن معاذ کی کلائی ننگی ہے، اس نے کلائی پر تیر چلا، کلائی پر آ کر تیر لگا. وہ ایسی کسی رگ پر تیر لگا جو شہرگ سے آتی ہے، جس کی وجہ سے وہ خون چلنا شروع ہو گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دی گئی. آپ علیہ السلام نے ان کو، اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ فوری طور پر زخم کو روکنے کے لیے اس کو داغا جاتا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو داغا، وہ بجائے اس کے کہ درست ہوتا تو وہ پھول گیا. دوبارہ داغا تو وہ پھولا ہوا جو تھا اس میں سے دوبارہ خون جاری ہو گیا. تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دے جب تک میری آنکھوں کو بنو قریظہ کے انجام سے ٹھنڈی نہ کر دے. یعنی بنو قریظہ کے جو بدعہدی انہوں نے کی ہے تو ان کا جب تک میں انجام نہ دیکھ لوں اس وقت تک مجھے موت نہ دے. یہ دعا قبول ہوئی.
بنو قریظہ کو بھی وہاں سے جلا وطن کیا گیا، اور اس کے بعد پھر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی وفات ہو. ایک غیر معمولی واقعہ اس میں پیش آیا، وہ عمر بن عبد ود کا تھا. عمر بن عبد ود وہ بہت بڑا سپہ سالار تھا مشرکوں کا. اس نے جست لگائی گھوڑے سے، اور وہ اپنے گھوڑے کے ساتھ خندق کو عبور کر کے وہ مسلمانوں کی طرف میں آ گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خیمہ میں ہیں، صحابہ دور دور بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ سامنے ایسے چکر لگا رہا ہے اور بار بار للکار رہا ہے، پکار رہا ہے. اس کو کہتے ہیں مبارزت کر رہا ہے کہ ہے کوئی حل من مبارز، ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت ہے. آپ نے فرمایا علی یہ عمر بن عبد ود ہے، اس کا خیال رکھو. اس نے دوبارہ پھر اعلان کیا. حضرت علی نے پھر فرمایا یا رسول اللہ مجھے اجازت دے. آپ نے فرمایا عمر بن عبد ود ہے. تیسری دفعہ اس نے پھر کہا کہ حل من مبارز، کوئی ہے میرے مقابلے میں آتا ہے. حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ اب تو مجھے اجازت دے ہی دیجیے بس. آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ جب آگے بڑھے، عمر بن عبد ود اتنی شدت سے آگے بڑھا اور اس نے حملہ کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو وہ ڈھال تھی اس نے دو ٹکڑے کر دی. اتنا زور سے اس نے حملہ کیا، اور اس کی تلوار کا جو زخم تھا وہ ڈھال کو کاٹ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ماتھے پر آ کر لگا. لیکن وہ زخم زیادہ گہرا نہیں تھا، اس سے نقصان نہیں ہوا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اب اس کا یہ دوبارہ تلوار وہ یعنی حملہ کرنے کے لیے پیچھے لے کر گیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کی گردن اور اس کی کندھوں کے درمیان حملہ کیا، اس کے دو ٹکڑے کر. اور مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر. نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس پر بڑی شاباش دی، اور بڑا آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان سے خوش ہوئے. یہاں پر ایک مسئلہ جو پیدا ہوا وہ یہ تھا کہ اب چونکہ مختلف قبائل تھے، ان کے اتحادیوں میں پھوٹ پڑ گئی. پھوٹ اس طرح پڑی کہ حوی بن اخطب جو تھا اس نے مشرکوں سے یہ کہا کہ ہمیں یہ ڈر ہے کہ تم جب شکست دیکھو گے تو تم ہمیں چھوڑ کر بھاگ جاؤ گے اور ہمیں اکیلا میدان میں چھوڑ دو. مشرکوں نے کہا کہ نہیں ایسا کیوں ہونے والا ہے، ہم تو ایسا نہیں کریں گے، ہم تو بدلہ لینے نکلے. حوی بن اخطب نے یوں کہا کہ اس طرح کرو، پھر ہر قبیلہ کے سرداروں میں سے کچھ کچھ لوگ ہمارے پاس وہ بطور یرغمال کے رکھ دو. 70 افراد اپنے قبیلوں کے مختلف جو سردار ہیں تمہارے وہ ہمارے پاس بطور یرغمالی کے رکھ دو کہ اگر تم ہمیں چھوڑ کر بھاگے تو ہم ان کو قتل کریں گے. مشرکوں نے حامی بھر لی، لیکن انہوں نے یہ سردار اپنے رکھوائے نہیں. اس سے ان کو اندر سے وہ پھوٹ پڑ گئی. اور اسی دوران ایک صاحب نعیم بن مسعود ایک شخص تھے، وہ مسلمان ہو گئے. وہ شخص ایسے تھے کہ بہت ہوشیار، چالاک، اور جو سمجھے کہ بات کو گھمانے کے ماہر تھے. وہ آئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں، کچھ کہہ لوں میں. آپ نے فرمایا جاؤ. الحرب خدا، جنگ تو نام ہی اس بات کا ہے کہ تم وہ مشرک دشمن تمہیں دھوکہ کیسے دیتے ہیں تم ان کو کیسے دھوکہ دیتے ہو. الحرب خدا، جاؤ. نعیم بن مسعود وہاں پر گئے تو انہوں نے کہا کہ میرا تم سے دوستی اور خیر خواہی کا معاملہ ہے. ان کا پتہ نہیں تھا کہ یہ مسلمان ہو چکے ہیں یا یہ مشرکی ہیں. اور انہوں نے بنو قریظہ سے یہ کہا کہ یہ قریش اور غطفان تمہارے جیسے نہیں ہیں، یہ تمہارا علاقہ ہے جس میں تمہاری عورتیں اور بچے آباد ہیں. تم یہاں سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے. تم قریش اور غطفان کا ساتھ دے رہے ہو، لیکن اگر انہیں شکست ہو گئی تو وہ تمہیں چھوڑ کر اپنے علاقے میں بھاگ جائیں گے. تو بنو قریظہ نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ جو اب صحابی ہو چکے تھے، اب انہوں نے سمجھا شاید کہ یہ ہمارا ہی ہمدرد ہے اور ہماری ہی بات کر رہا ہے. تو انہوں نے نعیم بن مسعود کی بات کو مان کر وہ جو ہاتھ بڑھایا تھا بنو نذیر کی طرف تو وہ کھینچ لیا، وہ ہٹ گئے اور ادھر گئے وہ پھر بنو نذیر کے پاس اور یہی بات ان کو جا کر کہی. بنو نذیر پیچھے ہٹ گئے. ہفتے کا دن تھا. مشرکین نے ایک ترتیب بنائی کہ ہفتے کو صبح صبح ہم حملہ کرتے ہیں.
وہ جب قبیلہ بنو نذیر کے پاس گئے، یہ یہودی تھے، ان کو جا کر کہا کہ صبح صبح ہم نے حملہ کرنا ہے، تو یہودیوں نے کہا کہ ہفتے کے دن ہم حملہ نہیں کرتے ہوتے، ہفتے کے دن ہم حملہ نہیں کرتے، ہفتے کا دن ہمارا بڑا بابرکت دن ہوتا ہے، ہم اس دن حملہ نہیں کرتے۔ اب ادھر مشرکوں کے دل میں یہ بات آ گئی شاید یہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، تو لہذا ابو سفیان جو پوری اس لشکر کی کمان کر رہے تھے، تو ان کے دل میں بھی بات آئی کہ یہ ادھر سے بنو قریظہ بھی ہٹ گئے ہیں، ادھر سے بنو نذیر بھی ہٹ گئے ہیں، اب تو یہ اور 21 دن 20-21 دن ہو گئے ہیں اس محاصرے کو، اور یہ کسی انجام کو نہیں پہنچ رہا۔ اور ادھر سے اللہ کی طرف سے شدید بارش آئی، یہ فروری کا موسم تھا انگریزی مہینوں کے لحاظ سے، اللہ کی طرف سے بارش آئی، ٹھنڈی ترین ہوا چلی، جس سے وہ سارے کے سارے جم گئے اور ان کی ہنڈیاں الٹ گئیں اور ان کے خیمے اکھڑ گئے اور جانور بدکنے لگے۔ تو ابو سفیان نے وہاں سے اعلان کیا اور وہ جنگ کے خاتمے کا اعلان کر کے وہاں سے ناکام اور نامراد وہاں سے واپس لوٹ گئے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان کے اس اعلان کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، آپ علیہ السلام اس سے مسکرا دیے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے تاریکی میں دندان مبارک کی چمک صاف دیکھی۔ اگلے دن اتحادی اپنی افواج اپنے خیمے ڈیرے سمیٹ کر واپس چلے گئے، اور 3 ہفتوں تک جنگ کی گھٹاؤں میں گرے رہنے کے باوجود کے بعد شہر نبی کا افق پھر صاف ہو گیا۔ اس طرح سے یہ جنگ اپنے اختتام کو پہنچی، اور اس کے بعد پھر آپ علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اب جب بھی حملہ ہوگا ہماری طرف سے ہوگا، اب کبھی بھی مشرک وہ ہم پر چڑھائی نہیں کر سکیں گے۔ اور یہ پیش گوئی آپ علیہ السلام کی حرف بحرف درست ثابت ہوئی۔ اب یہ جو پورا واقعہ ہے اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا، اور اس کے بعد جو ہم کل سے انشاءاللہ آیات پڑھیں گے تو ان آیات کی تشریح دیکھیے گا کہ درمیان سے وہ مشرک کیا کہہ رہے تھے، اور کمزور ایمان والے کیا کہہ رہے تھے، اور منافق کیا کہہ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی مدد اور نصرت ہمیں بھی شامل ہے۔